تکلیف پہنچتی ہے، مگر حقیقتاً راحت و اکرام کا، راحت و آرام کا بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑا ذخیرہ اس کے ہاتھ آتا ہے۔ یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی بیماری سمجھتا ہے، یہ حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے۔ حقیقی بیماری امراض روحانیہ، مثلا دنیا کی محبت، دولت کی حرص، دل کی سختی وغیرہ ہیں کہ یہ البتہ بہت خوف کی چیزیں ہیں، اور اسی کو مرض مہلک یعنی ہلاک کرنے والی بیماری سمجھنا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن جب بیمار ہوتا ہے، مومن جب بیمار ہو کر اچھا ہو جائے، اس کی بیماری سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، اور آئندہ کے لیے نصیحت، اور منافق جب بیمار ہو پھر اچھا ہوا، اس کی مثال اونٹ کی ہے کہ مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا، نہ تو اسے یہ معلوم کہ کیوں باندھا، نہ یہ کہ کیوں کھولا۔ اس کی شرح میں حکیم الامت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں، میرات جلد 2 صفحہ 424 پر، مومن بیماری میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ مومن جب بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنی بیماری میں گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ بیماری میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے، اور شاید آخری بیماری ہو جس کے بعد موت ہی آئے گی، اس لیے اسے شفا کے ساتھ مغفرت بھی نصیب ہوتی ہے۔ جبکہ منافق یہ غافل ہوتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ فلاں وجہ سے بیمار ہوا، مثلا فلاں چیز کھا لی تھی اس لیے بیمار ہو گیا، موسم تبدیل ہوا نہیں اس لیے بیمار ہو گیا ہوں، آج کل اس بیماری کی ہوا چلی ہے اس لیے بیمار ہو گیا ہوں، فلاں دوا سے مجھے آرام ملا ہے وغیرہ اسباب میں یہ ایسا پھنسا رہتا ہے کہ مسبب الاسباب یعنی سبب پیدا کرنے والے رب پر نظر ہی نہیں جاتی، نہ توبہ کرتا ہے نہ اپنے گناہوں میں غور۔ مرض اسی نے دیا ہے دوا وہی دے گا، مرض اسی نے دیا ہے دوا وہی دے گا، مرض اسی نے دیا ہے دوا وہی دے گا، کرم سے چاہے گا جب بھی شفا وہی دے گا، کرم سے چاہے گا جب بھی شفا وہی دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہماری بیماری ہوتی ہے تو ہماری آوازیں نکلتی ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، شکوہ ہوتا ہے، شکایتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا انداز کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ زور سے گریں،
جس سے ناخن مبارک ٹوٹ گیا، لیکن درد سے ہائے ہو کرنے کے بجائے ہنسنے لگیں۔ کسی نے پوچھا کہ کیا زخم میں درد نہیں ہو رہا؟ فرمایا صبر کے بدلے میں ہاتھ آنے والے ثواب کی خوشی میں مجھے چوٹ کی تکلیف کا خیال ہی نہ آ سکا۔ تو امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی عظمت و معرفت کا یہ حق ہے کہ تم اپنی تکلیف کی شکایت نہ کرو اور نہ اپنی مصیبت کا تذکرہ کرو، کہ بلا ضرورت بیماری پریشانی کا دوسروں پر اظہار بے صبری ہے۔ اور افسوس، معمولی نزلہ، زکام، درد سر ہو جائے تو بعض لوگ خواہ مخواہ ہر ایک کو کہتے پھرتے یار بڑا سر میں درد ہے یار آج، یار بڑا نزلہ ہو گیا آج، تو رات بھر نیند نہیں آئی مجھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بلکہ ایک مرتبہ امیر اہل سنت نے کچھ اس طرح سے حکایت نقل کی تھی کہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مدینہ، رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی کو دیکھا سر پر پٹی باندھ کے گھوم رہا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہہ رہا مہینے میں ایک رات ایسی آتی میرے سر میں بڑا درد ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نادان، مہینے میں ایک رات تجھے سر میں درد ہوتا ہے تو شکوے کی پٹی باندھ باندھ کر گھوم گھوم کے سب کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو رب نے میرا سر دکھا دیا۔ تو 29 دن جو تجھے درد نہیں ہوتا تو کیا کبھی شکرانے کی پٹی باندھی ہے؟ کہ اگر درد ہوتا ہے تو شکوا کریں، یہ درد دیا کس نے؟ رب نے دیا۔ تو اگر مومن ہے، تکلیف پہنچی ہے، بیماری پہنچی ہے، صبر کرے گا تو صبر کے بدلے ہی جنت ملے گی اس کو۔ ٹوٹے کو سر پر، ٹوٹے گو سر پہ کو ہے بلا صبر کر، اے مبلغ نہ تو ڈگ مگا صبر کر۔ ٹوٹے گو سر پہ کو ہے بلا صبر کر، اے مبلغ نہ تو ڈگ مگا صبر کر۔ لب پہ حرف شکایت نہ لا صبر کر، لب پہ حرف شکایت نہ لا صبر کر۔ ہاں یہی سنت شاہ ابرار ہے، لب پہ حرف شکایت نہ لا صبر کر۔ ہاں یہی سنت شاہ ابرار ہے۔ صلو علی الحبیب۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود عاشقان رمضان بیماری پریشانی پر شکوہ کرنے کے بجائے صبر کی عادت بنانی چاہیے، کہ شکایت کرنے سے بیماری دور نہیں ہوتی۔ جیسے باپا نے فرمایا بڑی گرمی ہے، بڑی گرمی ہے، چلے یہ کہنے سے گرمی کم ہو جائے گی؟ کم ہوتی ہو تو چلو کوئی 100 دفعہ گرمی ہے گرمی ہے گرمی ہے گرمی ہے کہیں تو گرمی کم ہو جائے، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ تو جو مصیبت آئی، پریشانی آئی، مصیبت آئی، بیماری آئی، صبر کریں، کہ شکایت کرنے سے مصیبت دور نہیں ہو جاتی،
بلکہ بے صبری کرنے سے صبر کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ بلا ضرورت بیماری مصیبت کا اظہار کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے چھپایا، لوگوں سے اس کی شکایت نہ کی، تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میری داڑھ میں شدید درد ہوا، جس کے سبب میں ساری رات سو نہیں سکا۔ میں نے دوسرے دن اپنے چچا جان علیہ رحمت المنان کی خدمت میں شکایت کی کہ میں داڑھ کے درد کی وجہ سے ساری رات سو نہیں سکا۔ اس بات کو میں نے 3 مرتبہ دہرایا۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ تم نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی اتنی شکایت کر ڈالی، حالانکہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 برس ہو چکے ہیں۔ فرماتے ہیں میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 برس ہو چکے، اگرچہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو، مگر اپنی زبان سے میں نے کبھی اس کی شکایت نہیں کی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو صبر کی عادت بنائیں، صبر کی عادت بنائیں، تکلیف آئے مصیبت آئے الحمدللہ کہیں۔ کیا کہیں گے؟ بلند آواز سے کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اور سنیے فضیلت، سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ بیمار اگر اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرتا ہے، مثلا الحمدللہ کہتا ہے، تو فرشتے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جا کر اس کا قول عرض کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل خوب جانتا ہے، ارشاد الہی ہوتا ہے اگر میں نے اس بندے کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر صحت عطا کی تو اس سے پہلے سے بہتر گوشت اور خون دوں گا اور اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں کرنا اگرچہ یہ آسان ہے، فضیلت در میں بھی رسالہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، اللہ مجھے بھی مصیبت پر، بیماری پر صبر کی سعادت توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ امیر علیہ سنت نے بارہا ہماری تربیت فرمائی ہے کہ جب کبھی کسی بھی اچھی بات کی عادت بنانی ہو تو اس کے فضائل پر غور کرتے جائیں، یاد رکھیں تاکہ یہ جب کبھی ایسا موقع آئے تو فضیلت ذہن میں ہوگی تو عمل کا جذبہ نصیب ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی گناہ سے بچنا ہے تو اس پر ہونے والے عذاب کو جانیں، اور جیسے اس گناہ کی طرف قدم بڑھے تو اپنے آپ کو ڈرائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب تعالیٰ ناراض ہو جائے، مجھے یہ سزا ملے گی، میں کیسے برداشت کروں گا؟ تو فضیلتیں ذہن میں ہوں گی تو مدینہ، اور یہ بیان آج جو میں کر رہا ہوں یہ امیر اہل سنت کے نئے رسالے بیمار عابد، بہت پیارا رسالہ ہے، 78 روحانی علاج ہیں اس میں، 78، اور ابھی تک جو بیان کیا وہ اسی میں سے تقریباً کیا ہے۔ تو یہ رسالہ 11 روپے ہدیہ ہے، اس کے وہ اپنی جیب میں رکھ لیں۔ فضائل سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل اپنے بندے کو بیماری میں مبتلا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا ہر گناہ مٹا دیتا ہے۔ ایک اور فضیلت سنیے، جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ عز و جل
اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ نمبر 3، جب اللہ عز و جل کسی مسلمان کو جسمانی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو فرشتے سے فرماتا ہے جو نیک عمل یہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا اس کے لیے وہی لکھو۔ پھر اگر اللہ عز و جل اسے شفا عطا فرماتا ہے تو اس کے گناہ دھل چکے ہوتے ہیں، وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی موت آ جائے تو اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ مریض ہوا، بیمار ہو گیا، اب بیمار ہوا تو کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ مریض کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ عز و جل فرماتا ہے جب اپنے بندے کی آنکھیں لے لوں پھر وہ صبر کرے تو آنکھوں کے بدلے اسے جنت دوں گا۔ واویلا نہ کریں، شکوہ شکایت نہ کریں، شکوہ نہ کریں۔ کہتے پھریں گے تو کہنے پھرنے سے ہماری بیماریاں دور نہیں ہو جائیں گی۔ اللہ جب چاہے گا دوا میں شفا عطا فرمائے گا، مگر ہمارا رب تو ایسا کریم ہے کہ دوا نہ بھی ہو، وہ چاہے تو جس ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں اس ہوا میں شفا مل جائے۔ دوا نہ ملے، جو پانی ہم پی رہے ہیں اس پانی میں رب تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔ تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے کہا یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ بیمار ہوئے بغیر ہی مر گیا، بیمار ہوئے بغیر ہی فوت ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر افسوس ہو، تم پر افسوس ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ عز و جل اسے کسی بیماری میں مبتلا فرماتا تو اس کے گناہ مٹا دیتا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بخار جیسے آتا ہے اور آج کل بھی بخار آ جاتا ہے، تو بخار میں جسمانی تکلیف ضرور ہے مگر اخروی فوائد بے شمار ہیں، لہذا گھبرا کر شکوہ و شکایت کرنے کے بجائے اجر کر کے ثواب کمانا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو ایک رات بخار میں مبتلا ہو اس پر صبر کرے، اللہ عز و جل سے راضی رہے، اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مریض کی عیادت فرمائی تو فرمایا تجھے بشارت ہو، تجھے بشارت ہو کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ بخار میری آگ ہے، اس لیے میں اسے اپنے مومن بندے پر دنیا میں مسلط کرتا ہوں تاکہ قیامت کے دن اس کی آگ کا حصہ یعنی بدلہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدتنا ام صائب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے، فرمائے تمہیں کیا ہو گیا جو کانپ رہی ہو؟ عرض کی بخار آ گیا ہے، اللہ عز و جل اس میں برکت نہ دے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار کو برا نہ کہو کہ یہ تو آدمی کی خطاؤں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ بیماریاں ایک یا دو عضو کو ہوتی ہیں مگر بخار سر سے پاؤں تک ہر رگ میں اثر کرتا ہے، لہذا یہ سارے جسم کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف کروائے گا۔
یہ تیرا جسم جو بیمار ہے، تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے، تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب کا مطلب حبیب پر درود پڑھو، یہ نیکی کی دعوت ہے۔ امیر اہل سنت کا تو معمول ہے کہ فون پر اگر کسی بات ہوتی ہے تو پہلے فرماتے ہیں صلو علی الحبیب، سامنے والا درود پاک پڑھے، تاکہ یہ ہمارا فون پہ بات کرنا بھی ثواب کمانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو جب کبھی سنیں جواب دیں صلی اللہ علی محمد، کہ ایک حدیث میں ہے جو یہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علی محمد، اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور مدنی چینل پہ بار بار صدائیں ملتی ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ فرمایا ہاں، مجھے تمہارے دو مردوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ ہاں، مجھے تمہارے 2 مردوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ میں نے عرض کی کیا یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دگنا ثواب ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، یہاں ایک بہت اہم بات امیر اہل سنت اب سمجھا رہے ہیں کہ بعض لوگ بیماریوں پریشانیوں پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی کسی کا برا نہ چاہا، کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، پھر بھی نہ جانے ہم پر یہ پریشانیاں کیوں۔ تو ایسوں کے لیے بیان کردہ حدیث پاک میں کافی درس موجود ہے کہ یقیناً ہمارے معصوم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر مردوں کے مقابلے میں دگنا بخار آتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ دوسروں کا کچھ بگاڑنا ہی بیماریوں اور مصیبتوں کو باعث نہیں ہوتا، بیماریاں اور پریشانیاں مسلمان کو ثواب کا خزانہ دلاتی، گناہوں کو معاف کرواتی، اور صبر کرنے والے مسلمان کو جنت کا حقدار بناتی ہیں۔ تو بعض اوقات نادان لوگ بیماری اور مصیبت سے تنگ آ کر اللہ عز و جل پر اعتراض کرتے، کفریات بک دیتے ہیں، تو یقیناً اس طرح ان کی بیماری یا مصیبت دور تو نہیں ہوتی، الٹا ان کی اپنی آخرت داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 179 پر ہے، اگر کسی نے بیماری، بے روزگاری، غربت یا کسی مصیبت کی وجہ سے اللہ عز و جل پر اعتراض کرتے ہوئے کہا اے ہمارے رب عز و جل، اے میرے رب عز و جل، تو مجھ پر کیوں ظلم کرتا ہے حالانکہ میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو وہ کافر ہے۔
زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ثواب کمانے کا جذبہ یہ 100 کروڑ مرحبا کہ ثواب کمانے کے شوق میں دعا مانگ کر بخار حاصل کر لیا، دعا مانگی۔ اب سنیے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مسلمان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جن بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ہمارے لیے ان میں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ بیماریاں گناہوں کے کفارے ہیں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ بیماری کمی ہو، فرمایا اگرچہ کانٹا چبھے یا کوئی اور تکلیف پہنچے، تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے دعا کی کہ یا اللہ مرتے دم تک بخار مجھ سے جدا نہ ہو، اور یہ بخار مجھے حج عمرہ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد اور فرض نماز با جماعت ادا کرنے سے نہ روکے، پھر ان کے وصال تک جس نے بھی انہیں چھوا بخار کی تپش محسوس ہوئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو یقیناً مسلمان کے لیے بیماریوں پریشانیوں میں دونوں جہاں کی بھلائیاں ہیں، بخار ہو یا کوئی سی بیماری یا مصیبت، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور جنت کا سامان ہوتا ہے۔ بخار تیرے لیے ہے گناہ کا کفارہ، بخار تیرے لیے ہے گناہ کا کفارہ، کرے گا صبر تو جنت کا ہوگا نظارہ، کرے گا صبر تو جنت کا ہوگا نظارہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ عز و جل کی راہ میں سر درد میں مبتلا ہو پھر اس پر صبر کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اعتکاف کرنے والوں آپ خوش نصیب ہو، آپ اللہ کی راہ میں ہو۔ جی ہاں، طلبہ علم دین، مدنی قافلوں کے مسافرین، ان کے لیے خوشخبری، سبحان اللہ، کہ راہ خدا میں نکلنے والوں کی بھی کیا شان ہے۔ تو اس حدیث پاک کے تحت مجاہدین کے علاوہ
طلبہ علم دین، حج و عمرہ کے لیے گھر سے نکلنے والے، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں حصول علم دین کی غرض سے سفر کرنے والے، عاشقان رسول بھی شامل ہیں، کیونکہ یہ سب راہ خدا میں ہوتے ہیں، لہذا ان میں سے کسی کے سر کا درد ہو تو انشاءاللہ عز و جل اس کے پچھلے گناہ معاف، یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ کو درد سر ہوا۔ اب دیکھیں سر درد ہمیں بھی ہوتا ہے، ہمارا کیا انداز ہے، بزرگوں کا کیا انداز ہے، فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ فتح موصلی علیہ رحمہ کو درد سر ہوا تو خوش ہو گئے، خوش ہوئے، ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھے وہ مرض عنایت فرمایا جو انبیاء کرام علیہ السلام کو درپیش ہوتا تھا، لہذا اب اس کا شکرانہ یہ ہے کہ میں 400 رکعت نفل پڑھوں گا۔ یہ ان کا جذبہ، سبحان اللہ۔ اور ملفوظات اعلی حضرت میں نقل ہے، اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ درد سر اور بخار یہ وہ مبارک امراض ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو ہوتے تھے۔ ایک ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے درد سر ہوا، آپ نے اس کے شکریہ میں تمام رات نوافل میں گزار دی کہ رب العزت تبارک و تعالی نے مجھے وہ مرض دیا جو انبیاء کو ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں عوام کی یہ حالت ہے کہ اگر برائے نام درد معلوم ہوا تو یہ خیال ہوتا ہے کہ جلد نماز پڑھ لیں۔ پھر فرمایا کہ ہر ایک مرض یا تکلیف جسم کے جس جگہ پر ہوتی ہے وہ زیادہ کفارہ اسی موقع یعنی مقام کا ہے کہ جس کا تعلق خاص اس سے ہے، لیکن بخار وہ مرض ہے کہ تمام جسم میں سرایت کر جاتا ہے، جس سے باذن ہی تعالی یعنی اللہ کے حکم سے بخار تمام رگ رگ کے گناہ نکال لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مرض آتے ہیں، مختلف امراض ہوتے ہیں، اللہ ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ مرگی کا بعضوں کا دورہ پڑتا ہے، دورہ پڑ جاتا ہے، تو امیر اہل سنت اپنے اسی رسالے میں لکھتے ہیں کہ جب کبھی کسی کو مرگی کا دورہ پڑے تو سورۃ الشمس یہ پڑھ کر مرگی والے کے کان میں پھونک مارنا یہ بہت مفید ہے۔ یاد رہے تو اس کو بھی عمل میں لے آئیں، سورۃ الشمس یاد کر لیں۔ بعض اوقات اٹھتے بیٹھتے نس چڑھ جاتی ہے، اس کی بھی فضیلت ہے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جب مومن کی نس چڑھ جاتی ہے تو اللہ عز و جل اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے، اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ پیٹ کی بیماری میں جس کا انتقال ہو جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان راحت نشان ہے، جسے اس کے پیٹ کی بیماری نے مارا اسے عذاب قبر نہ ہوگا۔ اب جب کوئی مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا سنت ہے، اور ہمارے ہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے دنیاوی طور پر غرض زیادہ ہوتی ہے ہم اس کی تو طبیعت پوچھتے ہیں۔ سیٹھ صاحب بیمار ہو جائیں تو چاروں طرف سے فون آتے ہیں، اور سیٹھ صاحب کا ڈرائیور بیمار ہو جائے تو سیٹھ صاحب بھی نہیں پوچھتے، حالانکہ روز گاڑی چلاتا ہے، روز ہماری ٹیبلیں صاف کرتا تھا، روز ہمارے لیے کھانا لگاتا تھا، کھانا لاتا تھا، بیمار پڑ گیا سیٹھ صاحب بھی نہیں پوچھ رہے، اور سیٹھ صاحب بیمار ہو جائے تو مارکیٹ میں آگ لگ گئی، سیٹھ صاحب کی دکان جل گئی، پوری مارکیٹ تعزیت کر رہی ہے، حالانکہ سیٹھ صاحب کی 6 دکانیں اور بھی ہیں، اور اسی مارکیٹ میں کسی پتھارے والے کا بستہ بھی رکھا ہوا ہے، اس کی بیچارے کی جمع پونجی یہی ہے، اس کی بھی آگ میں سارا سامان جلا، اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا، سیٹھ صاحب کی تعزیت کر رہے ہیں، ان سے ہمدردیاں کر رہے ہیں، ہمدردی کرنی چاہیے، مگر یہ غریب آدمی بھی تو دیکھے نا، سیٹھ صاحب کی گاڑی کو ٹکر لگ گئی، سب پوچھ رہے ہیں،
وہ بیچارہ جس نے 100 روپے جمع کر کے 1500 روپے کا موبائل لیا تھا، رات کو چھین لیا اس سے کسی نے، اس سے کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ تو ہمارا بسا اوقات معاملہ جو ہے دنیاوی کوئی لالچ ہوتی ہے جس کے سبب ہم عیادتیں کرتے ہیں۔ تو عیادت اللہ کی رضا کے لیے ہو، سنت پر عمل کرنے کی، اور اچھی اچھی نیتیں کر کے کریں گے تو ثواب ملے گا۔ اور ثواب کیسا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے عرض کی، اے اللہ عز و جل، مریض کی عیادت کرنے والے کو کیا اجر ملے گا؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو قبر میں ہر روز اس کی عیادت کریں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ، اپنے لیے دعا کے لیے کہو کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ ایک سنت کیا ہے؟ مریض کی عیادت کرتے ہوئے سرکار علیہ السلام ایک اعرابی کی عیادت کو تشریف لے گئے، اور عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے، لا بأس طہور انشاءاللہ، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ تو اس اعرابی سے بھی یہی فرمایا، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ ہمیں بھی یہ دعا یاد کرنی چاہیے، یہ رسالہ جیب میں رکھ لیں۔ اور ابھی تو یوں سمجھ لیں کہ یہ سلسلہ اس کے روحانی علاج کا شروع ہی نہیں ہوا۔ 97 صفحات ہیں اس کے، 11 روپے ہدیہ ہے صرف اس رسالے کا، 97 اس میں صفحات ہیں، 11 روپے ہدیہ ہے۔ بچوں کو نظر نہ لگے، اس کی روحانی علاج، مختلف بیماریاں، جیسے اکثر امیر اہل سنت آج کل بیان میں فرما رہے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات بیماری ہوتی ہے لیکن جھوٹ بولا جاتا ہے، اور معمولی بیماری ہوتی ہے تو سخت بیماری کہا جاتا ہے، مبالغے کا رواج ہے۔ بعض اوقات بیماری کا تذکرہ کرنے میں ایسا مبالغہ کیا جاتا ہے کہ عرف و رواج میں لوگ اس حد کی بیماری کو بیان کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے لوگ ایسے الفاظ۔ کسی کو معمولی سی بیماری ہو، اس کے بارے میں اس کو یہ کہنا کہ یار آج طبیعت بہت سخت خراب ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اجتماع وغیرہ میں حقیقت میں تو کسی اور وجہ سے شرکت نہیں کی، اتفاق سے کوئی معمولی سی بیماری تھی، غیر حاضری کے سبب بیماری نہ ہونے کے باوجود کہنا میں سخت بیمار تھا اس لیے نہیں آ سکا، یہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح معمولی بخار ہو اور کہنا مجھے اتنا تیز بخار تھا کہ ساری رات نہیں سو سکا، یہ جھوٹ ہو گیا۔ کام کے لیے بولیں تو معمولی تھکاوٹ ہونے کے، معمولی تھکاوٹ ہے مگر جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، کسی اور سے کہہ دیں، ہاں صرف اتنا کہا کہ تھکا ہوا ہوں تو جھوٹ نہیں ہے، بہت تھکا ہوا ہوں۔ پھر معمولی سا درد ہو تب بھی بولنا میری ٹانگوں میں شدید درد ہے، اب آپ کی ٹانگ کا درد تو نظر آئے گا نہیں۔ آپ کہو یار مجھے کولر بھر کے لانا، آج میری وہ ہے باری ہلکے میں، تو آج چادر تان کے لیٹ جاؤ یار آج کمر میں بڑا درد ہو رہا ہے، بس کمر کا درد تو نظر نہیں آئے گا، کولر تو کوئی بھی بھر کے لے آئے گا، آپ لاتے تو آپ کے لیے ثواب بھی ہوتا، لیکن یہ آپ نے جھوٹ بولا تو گناہگار بھی ہوئے۔ پھر اسی طرح جب کسی کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو اس وقت بھی بڑی آزمائش ہو جاتی ہے کہ مزاج پرسی کرنے والا امتحان میں پڑ جائے، تو جس سے طبیعت پوچھی گئی وہ چاہے تو بنیت شکر الہی مختلف نعمتوں مثلا ایمان کی دولت ملنے، دامن مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہونے کا تصور کرے۔ پوچھا جاتا ہے طبیعت کیسی ہے؟ اب امیر سنت ذہن بنا رہے ہیں کہ چونکہ الحمدللہ مسلمان ہوں، دامن مصطفیٰ میرے ہاتھ میں، غوث پاک کا مرید ہوں، الحمدللہ 1 ماہ کا اعتکاف کیا ہے، تو جواب میں الحمدللہ کہا جائے، الحمدللہ علی کل حال، زیادہ اس میں نقش و نگار نہیں کریں ورنہ کچھ زیادہ بولنے جاتے پھنس جائیں گے۔ مالک کا بہت کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ یاد رہے اگر بیماری پر توجہ ہے لیکن اس کے باوجود بغیر شرعی رخصت کے الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال
مالک کا کرم ہے، یا اسی طرح کا کوئی جملہ کہنا جس سے بیمار ہونے کے باوجود اس مرض کے متعلق صحت بہتر بنانا مقصود ہو، جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو یہ بھی گناہ بھرا جھوٹ ہے۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں بھی امیر اہل سنت نے اس میں دی ہے کہ مریض کس طرح جھوٹ بولتا ہے، عیادت کرنے والا کیسے آزمائش میں آتا ہے۔ بہت سارے فرض علوم سیکھنے کا ذریعہ یہ رسالہ ہے۔ اس رسالے کو حاصل کیجئے، اس کو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے زیادہ تعداد میں تقسیم کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اذان جمعہ ہو رہی ہے، اذان کا جواب دیجئے، ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں کمائیے۔ رضا کے لیے اذان کا ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر کیوں تشریف لائے؟ قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ طوفان نوح آنے کا کیا مقصد تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کی عداوت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات، امام الانبیاء شفیع روز جزا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء اعظام کے واقعات، ادوار در ادوار ملتی ہے کہانیاں، مگر ان سب کہانیوں میں ہے موجود ایک سبق۔ دیکھیے سلسلہ سبق آموز سچی کہانیاں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔